اگر ایک بے حد گھنے اور تاریک جنگل کا تصور کیا جائے نا، ہم، جہاں بالکل رات کا وقت ہو اور ہر طرف ایک ایسی گہری خاموشی چھائی ہو جو باقاعدہ کانوں میں گونجتی محسوس ہو۔ بالکل، وہ جو ایک سناٹا ہوتا ہے جس میں اپنا ہی سانس سنائی دیتا ہے۔ ہاں بالکل وہی۔ اور ایسے ماحول میں اچانک کہیں دور، مطلب ایک سوکھی ٹہنی ٹوٹنے کی معمولی سی آواز بھی آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے درختوں کے سائے کسی نامعلوم اور ہیبت ناک مخلوق کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ صحیح، وہ ذہن فوراً خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ بالکل، انسانی ذہن فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور ہم سیدھا بقا کی جنگ میں چلے جاتے ہیں، جسے وہ فائٹ اور فلائٹ ریسپانس کہتے ہیں نا، اس موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ اندھیرے کا خوف اس وقت انسانی اعصاب پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن ایک منٹ، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی کیفیت کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج کے مطالعے کا جو ماخذ ہے وہ خوف، تنہائی اور روحانیت کے موضوع پر لکھی گئی ایک انتہائی دلچسپ اور بہت گہری تحریر ہے۔ ہاں، اور یہ تحریر واقعی بہت کمال کی ہے۔ بالکل، ہمارا جو مشن ہے نا آج کا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک تاریک جنگل کی ہیبت ناک تنہائی انسان کو اس کی اپنی بے بسی کا احساس دلاتی ہے، اور تحریر کے مصنف کے مطابق کیسے بالکل اسی مقام سے ایک ایسا روحانی سفر شروع ہوتا ہے جو اس خوف کو مکمل تحفظ کے احساس میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی تصور ہے ویسے۔ ہاں نا، تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بظاہر ایک خوفناک نظر آنے والی جگہ کو ایک پناہ گاہ کے طور پر پیش کرتی ہے، جو کہ کافی عجیب لگتا ہے سننے میں۔ دیکھیں، یہ موضوع اس لحاظ سے بہت غیر معمولی ہے کہ یہ محض کسی جنگل کی منظر کشی تک محدود نہیں رہتا۔ یہ تحریر دراصل انسانی نفسیات، ہمارے اندرونی خوف اور روحانیت کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اور منطقی تعلق قائم کرتی ہے۔ مطلب وہ دونوں چیزوں کو جوڑ رہی ہے۔ بالکل، ہم عام طور پر خوف کو ایک منفی جذبے کے طور پر دیکھتے ہیں نا، یعنی ایک ایسی چیز جس سے ہر حال میں چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ ہاں ظاہر ہے، کوئی بھی ڈرنا تو نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ تنہائی اور خوف کے یہ لمحات دراصل انسانی شعور کی بیداری کے لیے ایک ٹول یا اوزار کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اوزار کے طور پر؟ یہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ جب انسان جدید زندگی کی تمام سہولیت سے دور کسی انجان ماحول میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے کسی ظاہری سہارے پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس فون نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہاں، وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ تو مصنف ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ انتہائی کمزوری کا لمحہ اگر درست زاویے سے دیکھا جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ واہ، یہ بات واقعی توجہ طلب ہے۔ تحریر کے آغاز میں ہی ایک بہت ہی دانا بزرگ کے قول کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جنگل کی اس وحشت میں خود کو بالکل اکیلا اور بے یارو مددگار پائے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ کائنات کے مالک کی موجودگی کو محسوس کرے۔ بالکل، وہ بے بسی اصل میں ایک پکار ہے۔ ہاں، اگر میں اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی انسان اچانک کسی بہت بڑے، تاریک اور انجان کمرے میں کھڑا ہو، جہاں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو۔ صحیح، ایک گھپ اندھیرا۔ بالکل، ایسے میں جب بینائی کام نہیں کرتی نا، تو انسان کی باقی تمام حصے، مطلب اس کے سننے یا محسوس کرنے کی صلاحیتیں، وہ پوری طرح اور غیر معمولی حد تک بیدار ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ دماغ اس اندھیرے کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اسے اپنی کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ دبا کر روشنی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بے بسی کا احساس ہے، یہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ جو بے بسی کا احساس ہے، یہ مصنف کے نزدیک انسان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ موقع؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام زندگی میں ہم انسان اپنی طاقت، اپنے وسائل، مطلب ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، اور اپنی عقل، ان سب کے ایک مصنوعی خول میں بند ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ سنبھال سکتے ہیں۔ بالکل،
ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم نے موسموں سے بچنے کے لیے مضبوط گھر بنا لیے، راستے تلاش کرنے کے لیے GPS ایجاد کر لیا. سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. تو جنگل میں یہ خول ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل. جب انسان اس گھنے جنگل جیسی صورتحال میں پھنستا ہے نا، تو اس کی وہ مصنوعی انا اور کنٹرول کا وہ سارا وہم ٹوٹ جاتا ہے. نفسیاتی طور پر اسے ایگو ڈیتھ یا انا کے خاتمے کا نقطہ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا، ایگو ڈیتھ، یعنی اس کی میں ختم ہو جاتی ہے. بالکل. یہ جو کمزوری تسلیم کرنے کا مقام ہے، یہ دراصل وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے وہ ایک اعلیٰ اور برتر طاقت کے ساتھ جڑنے کے قابل ہوتا ہے. کیونکہ اب اس کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں بچی. صحیح کہا آپ نے. تحریر کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تک انسان یہ ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، وہ اس بڑی طاقت یعنی کائنات کے خالق کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جسے اپنی سب سے بڑی کمزوری یا نقطۂ زوال سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس تحریر کی روح سے وہ دراصل حقیقت کو پانے کی پہلی سیڑھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک بہت ہی مختلف نقطۂ نظر ہے. لیکن ذرا رکیں، اگر ہم اس بیانیے کو مزید کھوجیں نا، تو بزرگ کے اس قول سے پیدا ہونے والا شعور اس پورے ماحول کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدلنے کی بات کرتا ہے. ہاں، وہ ایک نیا زاویہ پیش کرتا ہے. تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو آوازیں پہلے انسان کو ڈرا رہی تھیں، اب ان کا ایک نیا اور حیرت انگیز مطلب سامنے آتا ہے. اور وہ مطلب کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس تاریک جنگل کی ہر سرسراہٹ، وہ جو پتوں کا ہلنا ہے، اور ہر جانور کی آواز دراصل اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ واقعی ایک گہری بات ہے. بالکل. اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے تحریر میں قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکمت والا ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں نا، مصنف یہاں مذہبی حوالوں کے ذریعے ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کیسی حقیقت؟ وہ یہ کہ کائنات کی کوئی بھی شے بے مقصد یا بے ترتیب نہیں ہے. صحیح. جب انسان جنگل میں کسی جانور کی آواز سنتا ہے نا، تو اسے لگتا ہے کہ ایک بے قابو اور بے ترتیب خطرہ ہے جو کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتا ہے. ہاں، وہ ایک خیاس کا احساس ہوتا ہے نا. بالکل. بے ترتیبی اور کنٹرول کا نہ ہونا ہی تو خوف کو جنم دیتا ہے. لیکن جب اس آیت کے حوالے سے یہ تصور ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی نظام کے تحت کام کر رہی ہیں. مطلب ان سب کا ایک ہی مالک ہے؟ بالکل. جیسے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ مشین کے پرزے جو مل کر اپنا کام کر رہے ہوں، تو انسان کا دماغ ان آوازوں کو ایک مختلف خانے میں رکھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے نا تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے. جی بتائیں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ خوف کو حیرت اور روحانیت میں بدل دیں، لیکن جب کوئی حقیقت میں ایک اندھیرے جنگل میں اکیلا ہو اور اسے کسی بھیڑیے یا کسی اور درندے کی آواز آئے، تو بائیولوجی تو اپنا کام کرے گی نا. ہاں، وہ تو ایک فطری عمل ہے. تو پھر دل کی دھڑکن تو تیز ہوگی ہی نا. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا مصنف کا مطلب یہ ہے کہ خوف کا تعلق صرف ہمارے دیکھنے کے زاویے سے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. مطلب کیا محض اپنا زاویہ نگاہ بدل لینے سے ہمارا وہ جو بائیولوجیکل یا فطری خوف ہے، کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تحریر دراصل اسی کوگنیٹو شفٹ یعنی ذہنی تبدیلی کی بات کر رہی ہے. ذہنی تبدیلی؟ مطلب وہ خود کو سمجھا لیتا ہے؟ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ حیاتیاتی رد عمل فوراً ظاہر ہوتا ہے، مطلب دل دھڑکے گا، پسینہ آئے گا، لیکن ہمارا دماغ اس رد عمل کو کس طرح پروسیس کرتا ہے نا، سارا کمال اس کا ہے. اچھا. جب انسان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، چاہے وہ جنگل کا کوئی خطرناک درندہ ہو، تیز ہوا کا جھونکا ہو یا رات کی تاریکی، یہ سب ایک ہی مالک کے حکم کے تابع ہیں، تو ذہن اس خطرے کو ایک غیر متعلقہ اور بے ترتیب دشمن کے طور پر دیکھنا بند کر دیتا ہے. یعنی وہ دشمن اب انجانا نہیں رہا؟ بالکل. اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ درندہ خود مختار نہیں ہے، اور جب انسان کو معلوم ہو کہ پوری کائنات پر ایک ہی حکمت والے بادشاہ کی حکمرانی ہے اور وہ خود یعنی انسان خود بھی اسی بادشاہ کی پناہ میں ہے. واہ، تو پھر ڈر کس بات کا؟
بالکل، تو ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ زاویے کی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ یہ ایڈرینلن کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے انسان کو ایک گہرا سکون بخشتی ہے۔ یہ تو ذہن کی ایک واقعی غیر معمولی طاقت کی بات ہو رہی ہے، اور شاید اسی میکانزم کو سمجھانے کے لیے تحریر میں ایک بہت ہی طاقتور عملی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بھٹکے ہوئے مسافر کا واقعہ۔ بالکل، محض نظریاتی گفتگو سے نکل کر ایک ایسے بھٹکے ہوئے مسافر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اس کیفیت کا باقاعدہ عملی تجربہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ایک نیک شخص کا ہے جو ایک رات جنگل میں راستہ بھول گیا۔ ہم راستہ بھول جانا، اور وہ بھی رات کے وقت، بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس واقعے کی منظر کشی پر ذرا غور کریں نا، تو چاروں طرف کھٹاٹوپ اندھیرا ہے، رات کا وہ ایسا سناٹا ہے جس میں انسان کو اپنے ہی قدموں کی آواز کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ ہاں، انہیں بھی یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ کوئی پوشیدہ چیز ان کا پیچھا کر رہی ہے، ہر قدم پر ایک انجانا خطرہ طاری ہے۔ عام طور پر ایسے عالم میں انسان اندھا دھند بھاگنے لگتا ہے نا۔ اور بھاگتے ہوئے وہ مزید خطرات میں گر سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ انسان کا وہی بنیادی فائٹ اور فلائٹ رد عمل ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ ہاں، وہ جبلت ہے۔ ایسے خوفناک لمحات میں انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو اپنی کنٹرول میں لانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ وہ یا تو کسی غار یا درخت میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر خوف سے مفلوج ہو کر اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی جان بچانے کا انحصار صرف اس کی اپنی جسمانی پھرتی پر ہے یا کسی ظاہری پناہ گاہ پر ہے۔ تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تحریر کے مطابق اس مسافر نے وہ عمومی رد عمل نہیں دکھایا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گھبرانے یا بے تحاشا بھاگنے کی بجائے ایک بالکل ہی مختلف راستہ چنا۔ وہ اپنی جگہ رکا اور اس نے سورۃ الزمر کی آیت 36 کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ! جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور تحریر ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس آیت کے پڑھتے ہی اور اس پر کامل یقین لاتے ہی ان کے دل سے وہ سارا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ یہ واقعی بہت کمال کی بات ہے۔ اور ایک ایسے غیبی سکون نے انہیں گھیر لیا جسے لفظوں میں بیان کرنا واقعی مشکل ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ ہے، ایک لمحے میں شدید دہشت اور اگلے ہی لمحے مکمل طمانینت۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک قرآنی آیت کا تصور انسان کے اندر کے پورے اعصابی نظام اور احساسات کو اس حد تک بدل دے؟ دیکھیں، اس واقعے میں جو پہلو سب سے زیادہ تجزیہ طلب ہے نا، وہ ظاہری حالات کا تبدیل نہ ہونا، بلکہ مسافر کے باطنی احساسات کا تبدیل ہونا ہے۔ یعنی باہر کچھ نہیں بدلا، سب اندر بدلا۔ بالکل۔ جب اس مسافر نے یہ آیت پڑھی اور اس نے یہ پورے دل سے تسلیم کر لیا کہ اس کی حفاظت کا کنٹرول اس کے اپنے پاس نہیں بلکہ ایک برتر طاقت کے پاس ہے، تو اس کے دماغ نے وہ جو خطرے کا سگنل تھا نا، وہ دینا بند کر دیا۔ صحیح۔ تحریر کے مطابق اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جنگل کے وہی درخت اور وہی خاردار جھاڑیاں جو چند لمحے پہلے تک کسی نامعلوم دشمن کے آلے لگ رہے تھے، ہاں، جو ڈرا رہے تھے، بالکل، جو خوف کی علامت تھے، اب وہ اس کے محافظ بن گئے ہیں۔ واہ! اس بات کی نفسیاتی گہرائی کو دیکھیں آپ۔ جنگل کی تاریکی کم نہیں ہوئی تھی، جھاڑیوں کے کانٹے نرم نہیں ہوئے تھے، لیکن مسافر کا کائنات کے خالق پر یقین اس قدر پختہ ہو گیا کہ اس کے ذہن نے ان جھاڑیوں کو اسی برتر طاقت کی تخلیق کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے! یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ تھا۔ جب انسان کسی برتر طاقت کی پناہ میں آ جاتا ہے نا، تو کائنات کی ہر شے مصنف کے نزدیک اس کے لیے ایک محفوظ حصار کا کام دینے لگتی ہے، کیونکہ وہ سب ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ ایک واقعی زبردست تجزیہ ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں بظاہر ہر چیز خطرناک لگ رہی ہو نا، لیکن جیسے ہی اسے یہ معلوم ہو کہ اس پوری جگہ اور اس میں موجود ہر چیز کا کنٹرول کسی ایسے مہربان وجود کے ہاتھ میں ہے جو اس کا اپنا ہے، تو پھر ڈر کیسا؟ بالکل، تو وہی ڈرانے والی چیزیں اچانک دوستانہ اور مانوس لگنے لگتی ہیں۔ خوف کی جگہ حیرت لے لیتی ہے۔ بے شک۔
اس واقعے کے بعد یہ تحریر اس نظریے کو ایک وسیع تر حتمی نتیجے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اس پورے فلسفے کو ایک سبق میں سمیٹا جائے نا، تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ظاہری اسباب چاہے کتنے ہی خطرناک، مضبوط یا خوفناک کیوں نہ دکھائی دیں، ان کی اپنی کوئی مستقل طاقت نہیں ہے۔ وہ بس ظاہری ہیں۔ بالکل، وہ اپنے آپ میں بالکل بے بس ہیں۔ اصل قوت صرف اور صرف اس ذات کی ہے جو ان اسباب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس سے نا ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جی، کیا سوال؟ اور وہ یہ ہے کہ ہم جدید دور کے انسان اپنی روزمرہ زندگیوں میں تحفظ کے لیے کس چیز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہاں، ہم تو مادی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے بینک بیلنس، اپنے گھروں کی سیکیورٹی یا اپنے سماجی رتبے کو ہی اپنی سب سے بڑی پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے۔ لیکن تحریر کا پیغام بہت واضح ہے کہ حقیقی پناہ گاہ کسی مادی جگہ کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ جو شخص اس حقیقی اور برتر قوت کی پناہ میں آ جاتا ہے نا، اسے نہ تو کسی جنگل کی تاریکی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور مادی خطرہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مصنف ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ حقیقی سکون اور تحفظ اس روحانی یقین میں پوشیدہ ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ایک ہی طاقت کے تابع ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے نا، تو انسان ظاہری اسباب کی غلامی سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول لینے والا تصور ہے۔ یعنی وہ تنہائی کا احساس اور وہ جو پراسرار جنگل کا ماحول تھا، انسان کو زندگی سے دور کرنے کی بجائے اسے کائنات کی اصل حقیقت کے بہت قریب لے آیا۔ بالکل، اس نے اسے حقیقت سے ملا دیا۔ اس پوری گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اس تحریر نے ایک خوفناک جنگل کی منظرکشی سے بات شروع کی۔ ہمیں بتایا کہ جب وہ انا کا خول ٹوٹتا ہے تو انسان کائنات کی خاموش تسبیح کو محسوس کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہم نے اس بھٹکے ہوئے مسافر کی داستان پر غور کیا، جس کی یقین اور نقطہ نظر کی تبدیلی نے جنگل کی خاردار جھاڑیوں کو اس کے ذہن میں اس کا محافظ بنا دیا۔ یہ سب محض یہ ثابت کرتا ہے کہ خوف اکثر ہمارے اندر کی پیداوار ہوتا ہے، اور شعور کی بیداری اسے مکمل طور پہ ختم کر سکتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس تحریر کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ معلومات محض پرانے وقتوں کی کوئی اخلاقی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو اس کے اپنے ذہن کی پروگرامنگ بدلنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ واقعی۔ یہ بتاتی ہیں کہ ظاہری خوف کے پردے کے پیچھے ایک غیبی سکون چھپا ہوتا ہے نا، بس ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل درست۔ مصنف کا موقف سیدھا سا ہے کہ جب انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اس کے نظام کی ہم آہنگی کو سمجھ لیتا ہے، تو اسے کسی مخلوق یا کسی بھی مادی صورتحال کا ڈر نہیں رہتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ زاویہ ہے جسے سیکھنا ہر انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم نے آج کے مطالعے میں دیکھا کہ کیسے جنگل کی پراسرار پکار اگر اسے درست طریقے سے سنا جائے نا، تو انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور اس کے خالق کی پہچان کی طرف بلاتی ہے۔ بے شک۔ لیکن اس سارے فلسفے پر غور کرتے ہوئے ایک اور خیال بھی ذہن میں آتا ہے۔ کیسا خیال؟ ایک ایسی بات جس پر شاید تحریر میں براہ راست تو بحث نہیں کی گئی، لیکن وہ اسی سوچ کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بتائیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا، اگر جنگل کے تاریک سائے اور وہ خاردار جھاڑیاں جو قدرتی طور پر اور حیاتیاتی طور پر انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہیں نا، بالکل کرتی ہیں۔ اگر وہ محض ایک روحانی اور ذہنی زاویہ بدلنے کے بعد اچانک محافظوں کا روپ دھار سکتی ہیں، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے وہ کون سے دوسرے ایسے خوفناک یا تاریک پہلو ہیں؟ ہاں، جن سے ہم روز ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن مشکلات سے ہم ہر روز ڈرتے ہیں اور جن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر انہیں بھی ایک مختلف زاویے سے ایک بڑے نظام کے حصے کے طور پر دیکھا جائے، تو کیا وہ دراصل ہماری حفاظت اور ہماری رہنمائی کے لیے کھڑی ہوں؟ واہ، یہ تو بالکل نقطۂ نظر ہی بدل دینے والی بات ہے۔ ہے نا؟ شاید جس تاریک جنگل سے انسان جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہی جنگل اس کی اصل پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے لیے ہماری طرف سے بس اتنا ہی۔ اس آخری سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔